ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم وقال تعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کام اور انعام کے اعتبار سے دو عالم قائم کر رکھے ہیں۔ ایک انسان کے کام کا عالم ہے جس میں انسان کام سر انجام دیتا ہے، دوسرا انعام کا عالم ہے جہاں اس کام پر اس کو انعام ملتا ہے۔ کام کے عالم کو عالم دنیا کہتے ہیں اور انعام کے عالم کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دو ہی بنیادی عالم ہے، ایک کام کا عالم یعنی عالم دنیا اور ایک انعام کا عالم یعنی عالم آخرت۔ چونکہ دنیا کے اندر انسان کو کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے اور اپنے وجود سے افعال کو صادر کرنا ہے، اس لیے اس عالم کو دارالعمل کہتے ہیں۔ اور آخرت میں چونکہ اس کو انعام ملنا ہے، وہاں دنیا میں جو کام کیے ہیں اس کا انعام اور فضل وہاں دیا جاتا ہے، اس کو مرتبہ اور فضیلت تقسیم کی جاتی ہے، اس لیے آخرت کو دارالفضل کہتے ہیں۔ تو گویا کہ دو ہی عالم بنے، ایک دارالعمل اور دوسرا دارالفضل۔ تو دنیا کا عالم دارالعمل ہے، انسان عمل کرتا ہے، اپنے وجود سے عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ اب عمل اس کا قلبی ہو یا قالبی ہو، قلبی کا مطلب دل کا عمل ہو، یا قالبی یعنی بدن کا عمل ہو، لیکن کرتا عمل ہے۔ اور آخرت کے اندر اس عمل کے نتیجے میں اس کو فضل ملتا ہے، یعنی اس کو انعام تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں انسان جب عمل کرتا ہے تو عمل کا تو پابند ہے، وہ کام کرنے کا تو پابند ہے، لیکن اس عمل پر جو نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے تھا
اس کا وہ مکلف اور پابند نہیں ہے۔ گویا کہ اس عمل کو کرنے کا پابند ہے، لیکن اس پر نتیجہ جو ظاہر ہو رہا اس کا وہ پابند نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا میں انسان کے ذمہ کام تو ہے، لیکن کام پر جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اگر چاہے تو ظاہر کرے اس نتیجے کو، اگر چاہے تو ظاہر نہ کرے۔ اور بندہ اسی بنیاد پر کام کرتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، نتیجے پر اس کی نگاہ نہیں ہوتی۔ نتیجہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبب کے نتیجے میں مسبب کو ظاہر کر دے، اگر ظاہر نہ کرے تو اس پر بھی سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یہی اس انسان کے لیے بندگی ہے۔ تب ایک عارف کہتے ہیں کہ مالیدہ کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالیدہ کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو گویا کہ کاشتکار کا کام یہ ہے کہ وہ زراعت کے اندر اپنی ہل چلائے، بیج ڈال دے، موسم کے مطابق اس کو روشنی اور پانی مہیا کرتا رہے، بس۔ اب اس فصل کو اگا دینا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو اگائے، چاہے تو نہ اگائے، لیکن اس کا کام ہے یہ کام کرتا رہے۔ اس کو کہتے ہیں کام کا عالم۔ اب یہ کام ظاہر دنیا میں دو طرح کے کرتا ہے، یہ تکوینی کام بھی کرتا ہے اور تشریعی کام بھی کرتا ہے۔ تکوینی کا مطلب ہے کہ اپنی دنیاوی معاش کے اعتبار سے بھی کام کرتا ہے، کبھی دکان کھولتا ہے، کبھی دفتر کھولتا ہے، کبھی زراعت کے لیے کاشتکاری کرتا ہے، کبھی صنعت و حرفت کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کے کام، یہ اپنی معیشت اور اپنی معیشت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر بہت سے کام کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی یہ کام کا پابند ہے، اس کے نتیجے کا پابند اور مکلف نہیں ہے کہ جی میں نے دکان کھولی ہے، اب پرافٹ ہونا ہی ہونا چاہیے، میں دفتر ملازم بن کے گیا ہوں، مجھے پیسے ملنے ہی ملنے چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، اس کو ملتا ہے تو یہ کوئی دوہرا نفع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس کے ذمہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے صدق و اخلاص کے ساتھ کام کرتا رہے۔ تو گویا کہ کام کرنے میں صدق و اخلاص کی شرط ہے کہ سچی نیت سے بس دیانتداری کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہے، بھلے دنیا کا کام ہو معیشت کے لیے، بھلے وہ تشریعی امور میں سے ہو عبادت کے لیے۔ تو گویا کہ معیشت کے کام ہو یا عبادت کے کام ہو، نیت اس کی صدق و اخلاص ہونی چاہیے، صدق و اخلاص کے ساتھ وہ کام کرنے چلا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اچھا نتیجہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہے۔ شکور قدردان کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی گویا کہ قدردانی کرتے ہیں جب یہ کام کرتا ہے، بھلے وہ معیشت کے کام ہو یا عبادت کے کام ہو، اللہ اس قدردانی کے نتیجے میں اچھا نتیجہ ظاہر کر کے اس کو عطا کرتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ظاہر کرے، وہ اللہ کی مشیت ہے کہ کام تو کیا لیکن اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا۔ کاشتکاری تو کی، بیج تو ڈالے لیکن فصل ہوگی نہیں، کاروبار تو کیا لیکن پرافٹ ہوا نہیں، عبادت تو کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ لیکن اس کی بنیادی طور پر وجہ کیا بنتی ہے؟ وہ یہ بنتی ہے کہ صدق و اخلاص نہیں ہوتا۔ جب صدق و اخلاص نہ ہو تو بھلے کام آپ نے کیا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اگر سچی نیت کے ساتھ دکان کے اندر داخل ہوتا ہے، دکان کھول کے بیٹھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پروفٹ دیں گے، تو صدق و اخلاص کے ساتھ جب وہاں بیٹھ جاتا ہے اللہ پر اعتماد کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کو نفع عطا کرتے ہیں۔ لیکن اس کی نیت ہی خراب ہے، اور یہ دکان نل کی ہونا دفع کرو چلو، ڈیل مل کر کے بیٹھ گئے گندی نیت کے ساتھ۔ تو شام تو خالی آ کے کچھ ہوا ہی نہیں، تو بے لیے ہی کہتے کہ تیری نیت ہی خراب سی، تو گھروں چاہے صبح ٹوریا سی ادو ہی تیری نیت خراب سی کہ کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا، وہی ہوا نا۔ تو اس لیے کہتے ہیں گندی نیت کا اثر پڑتا ہے۔ تو نیت جب صدق و اخلاص کے ساتھ اعتماد اللہ کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تاجر کو نفع دیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر عبادت کا کوئی کام ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، روزہ رکھ رہا ہے یا زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے، صدق و اخلاص کے ساتھ جب نماز میں کھڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتی اس کو قبول کرتے ہیں، دنیا میں بھی اس کے نتیجے میں راحت عطا کرتے ہیں اور آخرت کی جنت ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت ہی خراب ہے، آپ تکاسل کے ساتھ زبردستی ایک بوجھ سمجھ کے لوگوں کے دکھانے کو
چلو یار ڈیلی ملی نماز پڑھ لو، تو پھر اللہ میاں بھی اس نماز کو میلے کے کپڑے کی طرح لپیٹ کے نماز کے منہ پہ مار دیتے ہیں، نہیں چاہیے۔ اب دیکھو عمل ہے لیکن قبول نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ نیت ہی نہیں، نیت صدق و اخلاص کی۔ دنیا کے کام کو بھی صدق و اخلاص کے ساتھ انسان کرے تو منزل پہ پہنچتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر رکھی ہے کہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، صدق و اخلاص کے ساتھ اس کام کو اگر کوئی کرے گا تو بھلے وہ دنیا ہی کا کام ہو، ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ نولی ما تولا۔ ایون ہے کہ گناہ کا کام بھی بس اوقات انسان کرتا ہے، گناہ کا کام بھی انسان کرتا ہے لیکن پوری تندہی اور سچی نیت سے یار مجھے کرنا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ نولی ما تولا، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھر گیا۔ وہ نصلی جہنم، اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ سات مسیرہ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھو گناہ کا کام بھی جب اس نے صدق و اخلاص کے ساتھ کیا، پوری ہمت کے ساتھ کیا، تو اللہ نے اس کو بھی چلنے دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ نے کھلا اختیار دے رکھا ہے۔ اگر اختیار نہ دیا ہو تو آخرت کے اندر پکڑ اور عطا کا کیا تصور رہے گا؟ پکڑ ہے اس لیے کہ اپنے اختیار سے چلا تھا بھائی۔ جب اپنے اختیار سے گناہ پہ قدم رکھا تو اللہ کہتے ہیں نولی ما تولا، تو ہم اس کو پھیر دیتے ادھر ہی جدھر وہ پھرا۔ وہ نصلی جہنم، یہاں تک اس کو جہنم پھینک دیتے ہیں۔ وہ سات مسیرہ، جہنم بہت برا ٹھکانہ۔ تو دیکھیے صدق و اخلاص تو ہر کام میں، یہاں تک کہ حضرت کی ام الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چور چوری کرنے جب نکلتا ہے اس میں بھی وہ سچی نیت اور ہمت لے کے چلتا ہے۔ نیت سچی ہوتی چوری کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، کسی کی جیب پہ بھی ہاتھ پڑ جائے چوری کرنی ہے میں نے، یہ نہیں کہ کسی جیب میں ہاتھ ڈالا پتہ یار یہ صاحب اپنا بلی ہے دفع کرو یار، ہاں جب تو ہاتھ ڈالا ہوئے تو چاچا جی کھڑے رہنے دے چاچے نو، کوئی نہیں چھوڑتا، جیب کترا تو جیب کاٹتا ہے، کسی بھی کٹ جائے اور بعد میں سوچے گا کہ چاچے دی جیب کٹ لی، اپنے پیو دی جیب کٹ لی، کیونکہ اس نے نیت کرنی ہے چوری کرنی ہے مجھے۔ اگر وہ یہ ڈفرینشیٹ کرنے لگ جائے گا کہ یار یہ تو اپنا بیلی ہے، یار یہ محلے دار ہے، یار یہ اپنا چاچا ہے، یہ ماما ہے، وہ پھر ویلے ہی واپس آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی رشتہ تو ہے ہی۔ اس لیے وہ فرمایا کہ سچی نیت سے چلتا ہے کہ چوری کرنی ہے دہشت، اور پھر اس میں ہمت دکھاتا ہے، ہمت سے کرتا ہے، اس میں سستی نہیں کرتا، ڈھیل مل نہیں ہوتا، پوری کو ہمت کے ساتھ جاتا ہے کہ اچھا وہ اپنا چوری کر کے آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے کہ سبب ہے تو مسبب ظاہر کرنا میری سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی نیت اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے تو صدق و اخلاص ضروری ہے۔ معیشت کا کام ہو تکوینی امور میں یا تشریعی امور میں، عبادت کا کام ہو، صدق و اخلاص کے ساتھ جب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ صدق و اخلاص ہو لیکن ظاہری عمل نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت پر اس کو عمل کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ عمل ہے نہیں، بغیر عمل کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کا ثواب اس کو عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ نیت اس کی سچی تھی، خالص صدق کے ساتھ اس نے کہا مجھے یہ کرنا ہے، لیکن کر نہیں سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس عمل کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، غالباً ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کے اعمال نامے لکھے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اعمال نامے میں تہجد بھی لکھو، اس کے اعمال نامے میں اتنا ذکر لکھو، اتنی تلاوت لکھو، اتنی فلاں، اتنی بہت سی نیکیاں لکھ دی۔ تو ملائکہ کہیں گے اے رب ذوالجلال، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ تہجد پڑھی نہ تلاوتیں کی ہیں، کیونکہ ہم نے تو پورا ڈیٹا اس کا بنایا ہوا ہے۔ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا تہجد بھی لکھو اور اس کی 100 نفلیں لکھو اور اس کی قرآن کی تلاوتیں لکھو، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ہاں مجھے بھی پتہ ہے، عملی طور پہ اسے کچھ نہیں کیا، لیکن روز سچی نیت کرتا تھا، روز رات سونے سے پہلے سچی نیت سے سوتا تھا کہ آج میں اٹھ کے تہجد پڑھوں گا۔ نیت اس کی خالص سچی ہوتی تھی، لیکن اس کے اوپر ایسا غلبہ نیند کا طاری ہو جاتا کہ فجر کی اذان میں اس کی آنکھ کھلتی تھی، تہجد نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن نیت چونکہ خالص و سچی تھی لہٰذا اس کے نامہ اعمال میں نے اس کے تہجد لکھ دی۔
قرآن کریم کی تلاوت کی روز سچی نیت کرتا تھا، آج میں نے ایک پارہ پڑھنا ہے لیکن کر نہیں پاتا تھا، نتیجہ یہ کہ اس کے نامہ اعمال میں میں نے ایک پارہ لکھ دیا۔ تو گویا کہ جس کی نیت سچی کر لی اور عمل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کے طور پہ اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیتے ہیں۔ تو کتنے ایسے لوگوں کے کل روز قیامت میں ان کے نامہ اعمال میں تہجد بھی آ گئے، تلاوتیں بھی آ گئیں، ذکر و اذکار بھی آ گئے، حالانکہ کیا کچھ بھی نہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ راز کھولیں گے کہ یہ چونکہ سچی نیت کے ساتھ یہ روز نیتیں کرتا تھا، لیکن دنیا کے دھندوں میں اپنے تکاسل و کمزوری و ضعف میں رہ جاتا تھا، لیکن چونکہ نیت سچی تھی لہذا میں نے اس کے لیے اجر لکھ دیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و شفقت۔ اور بس اوقات انسان عمل کر لیتا ہے، عمل کر لیا لیکن نیت سچی نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو کل عدم کر دیتے ہیں، کل عدم کر دیتے ہیں، اس کو نتھنگ کر کے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کل روز قیامت میں ملائکہ بہت سے لوگوں کے اعمال نامے پیش کریں گے، انہیں تہجدیں پڑھی، اس نے نفلیں پڑھی، اتنی تلاوتیں کی، اتنے ذکر و اذکار کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے سارے کے سارے کاٹ دو، سب کے سب یہ کل عدم کر دو، اس کو مٹا دو، کاٹ دو۔ تو ملائکہ ادھر ادھر دیکھیں گے، رب ذوالجلال اچھا کیوں، خیریت ہے؟ کہتے خیریت نہیں ہے، اس لیے کاٹ دو کہ اس نے جو کچھ کیا یہ میری رضا کے لیے نہیں کیا، یہ اپنی دنیا کو دکھانے کی ریا کے لیے کیا تھا، تو ریاکاری کے لیے کیا تھا، شو آف کے لیے کیا تھا، اور دنیا میں شو آف ہو گیا، دنیا نے اس کو دیکھ لیا، دنیا اس کو نمازی بھی کہہ دیا، حاجی بھی کہہ دیا، اور اس کو بڑا سخی بھی کہہ دیا، دنیا کے اندر سارا پورا ہو گیا، یہاں میرے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ چاچے وہ مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث، 3 لوگ پیش کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ ایک عالم کو پیش کیا جائے گا، ایک سخی کو پیش کیا جائے گا، اور ایک مجاہد کو پیش کیا جائے گا۔ عالم کو پیش کیا جائے گا، بہت بڑا قاری، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا کیا ہمارے لیے تم نے، ہم نے تمہیں قرآن کی دولت دی تھی، اتنا بڑا قاری قرہ تجھے بنایا تھا، تو کہہ گیا رب ذوالجلال میں نے لوگوں کو قرآن سنایا، لوگوں کے دل ٹھنڈے ہوئے، لوگوں کے کانوں میں جو رس گھولا، بڑا قرآن سنایا، دنیا بھر میں قرآن میں نے پھیلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہت بڑا قاری کہا جائے، بہت بڑا فاضل و عالم کہا جائے، اس لیے تو نے یہ سب کیا تھا، اور دنیا نے تجھے کہا کہ تو بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا علامہ ہے، دنیا تجھے کہہ دیا، فقط قیل کہہ دیا گیا، جو تیری نیت تھی پوری ہو گئی، اب یہاں ہمارے پاس تمہارے کچھ نہیں ہے۔ فرمائیں گے ملائکہ سے میرے اس بندے کو جہنم میں داخل کر دو، جہنم میں اندھے منہ پھینک دیا جائے گا۔ پھر سخی کو پیش کیا جائے گا، تجھے میں نے مال و دولت دیا تھا، تو نے اس مال و دولت کا کیا استعمال کیا؟ کہا کہ رب العزت میں نے اس مال و دولت کو تیرے راستے میں بانٹا، غریبوں کی بے کسوں کا سہارا بنا، خوب مال تقسیم کیا، بڑی سخاوتیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے کہا جائے کہ بڑا سخی داتا ہے، بڑا سخی ہے، اس لیے یہ سب کچھ تو نے کیا تھا، اور لوگوں نے تجھے بہت بڑا سخی کہہ دیا، اب یہاں ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کو اودے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھو یہاں پر عمل ہے لیکن صدق و اخلاص نہیں ہے، تو جہنم کے اندر اوندے منہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ مجاہد، میدان جہاد کے اندر لڑنے والا، وہ پیش کیا جائے گا کہ تجھے ہم نے شجاعت دی، بہادری دی، قوت دی، تو نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ تیرے راستے میں جہاد کیا، کفار کی گردنیں کاٹیں، تیرے نام کو اونچا کیا، میں نے شرک کو مٹانے کی کوشش کی، دعوے کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے اس لیے کیا کہ تاکہ تجھے کہا جائے کہ بڑا دلیر، بڑا بہادر ہے، فقط قیل، اور وہ کہہ دیا گیا، لوگوں نے تجھے کہا کہ انہ جریر، بڑا بہادر آدمی ہے، لہٰذا دنیا کے اندر جو چاہتا تجھے مل گیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے عمل ہے لیکن صدق و اخلاص نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کو کل عدم و نتھنگ کر کے جہنم میں پھینک دیا۔ اور وہاں پہ عمل صرف سچی نیت ہے، سچی نیت ہے، عمل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے درجے میں اس کو لکھ دیتے ہیں۔ چاچی ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو حکم دیا تھا کہ ذبح کرو، ذبح کرتے دیکھا تھا، ذبح تو ہوا نہیں، خواب تو یہ دیکھا تھا نا کہ
کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور پھر وہ خواب کو سچا کرنے کے لیے چل پڑے کہ میں ذبح کروں گا، تو ذبح تو کیا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا وقد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دیا۔ خواب سچا کہاں کیا ہے؟ خواب میں تو ذبح کر رہے تھے، تو خواب سچا کہاں ہوا ہے؟ ذبح تو ہوا نہیں۔ ہاں ذبح ہو جاتا، خواب تو تب سچا ہوتا نا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرما رہے کہ تو نے خواب سچا کر دیا؟ اس کا جواب یہ کہ آپ نے صدق و اخلاص کے ساتھ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے چھری گردن پہ رکھ دی اور اس کو چلانا شروع کر دیا۔ اب آپ نے تو سارے جتنے اسباب تھے ذبح کرنے کے مہیا کر دیے، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بیچ میں آڑے آ گئی اور چھری کو حکم ہو گیا خبردار تو نے اگر گردن کاٹی، ایک بال بھی بیکا ہوا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ صدق و اخلاص ہے، عمل نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے نتیجے میں اس کا اجر لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سچی نیت، اور عجیب بات یہ ہمارا دین تو ہے ہی نیت ہے، نیت جیسی آپ نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کے مطابق عطا کر دیتے ہیں۔ لکھا ہے، روایات میں آتا ہے بنی اسرائیل کے اندر قحط پھیل گیا، اور ایسا قحط پھیلا کہ لوگ بستی چھوڑ چھوڑ کے جانے لگے، کیونکہ کھانے کو اناج نہیں ہے، برا حال ہے، بارش نہیں ہے۔ جب خوراک کے ذخیرے نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ لوگ بھی وہ وطن ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ اب لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب ایک شخص بھی جا رہا ہے تو راستے میں گزرا تو ایک بہت بڑا ٹیلا، مٹی کا ٹیلا دیکھا۔ مٹی کے ٹیلوں کو دیکھ کے دل میں سوچا کاش یہ اناج ہوتا، اگر یہ اناج ہوتا، آٹا ہوتا تو میں ساری بستی پر اس کو تقسیم کر دیتا، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا کہ کوئی بھی گاؤں چھوڑ کے نہ جاتا، کسی کو بھی یہ ہجرت نہ کرنی پڑتی، لیکن سارے بھوکے بانے یہاں سے نکل رہے ہیں کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں کھانے کو۔ کاش اگر یہ اناج ہوتا تو میں بانٹ دیتا۔ یہ نیت کی، بھائی اتنا سوچا ہی تھا کہ وقت کے پیغمبر کو وہی آ گئی، کہا کہ فلاں شخص کو بشارت دے دو کہ تو نے جو نیت کی تھی کہ اگر یہ اناج ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتا، اس کو کہہ دو تیرے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے کا پورا ٹیلا تیرے نام اعمال میں لکھ دیا۔ حالانکہ نیت کی ہے، بانٹا نہیں ہے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیت کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ آپ سچی نیت سے ایک سوچ لیتے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور نہیں کر پاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کا ثواب عطا فرما دیتے۔ فرمایا کہ اس کو کہو کہ پورا ٹیلا اناج کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تجھے ثواب مل گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نیت المومن خیر من عملہ، حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ نیت سچی کریں، روز نیت کر کے سوئیں کہ آج تہجد پڑھیں گے، آج موقع ملا آج تہجد پڑھیں گے۔ تہجد میں آنکھ نہیں کھلی کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کے نام اعمال میں تہجد لکھا گیا، تہجد لکھا گیا۔ تو دیکھیے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر جب تہجد نہیں پڑھ سکے تو صبح کو اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، یا اللہ بڑی شرم آ رہی ہے آپ سے، بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، میں نے بڑا عہد کیا تھا تہجد پڑھوں گا کہ یا اللہ میں تہجد نہیں پڑھی، میں تو فجر میں آنکھ کھلی، یا اللہ معاف کر، شرم کے مارے یا اللہ آنکھیں نہیں اٹھتی، شرم آ رہی ہے تجھ سے مانگتے۔ تھوڑا سا اللہ سے باتیں کرو، جب اللہ سے باتیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑھے گا۔ آج ہم ہر ایک سے باتیں کرتے، اللہ سے باتیں نہیں کرتے، اللہ کو بس فارمل لے کے چلتے ہیں۔ ہاں بیلیاں نہ گلاں ہو رہی نے، بڑھیاں صبح تو شام تک فون تے لگیاں رہندیاں نے، چاچی نے گل ہو رہی، پھپھی نے گل ہو رہی، گھنٹوں کو اللہ نے گل کر لیا کرو، کرے کلے بہ کے اللہ نے، اللہ میاں میں ایسا، تو ایسا، تو نے مجھے وہ دیا، تو نے وہ مجھے دیا، میں بچپن میں ایسا تھا لنگڑا لولا، لیکن یا اللہ تو میں ٹھیک کرتا، یا اللہ تو کی کیا تیری شانہ، یا اللہ تیرے نہ مینوں پیار ہو جاوے، میں تینوں پیار نہیں کرتا۔ کوئی چھوٹا جا کوئی احسان کر دے شکریہ کرنا ہے۔ اج سانو کوئی ٹوپی دے دے تحفے، جی تھینک یو تسی ٹوپی سانو دیتی، اور جنہیں سیر دیتا ان کا شکریہ نہیں۔ اللہ میاں میں ٹوپی جائے تھا انہیں شکریہ کرنا، جنہیں کڑی دیتی اور شکریہ مہربانی تو کڑی دیتی مینوں یار راڈو دی کڑی دیتی، یا اللہ تو سانو کلائی دیتی جتے گھڑی بننی، یا اللہ میں تیرا شکریہ نہیں کرتا۔ جنہیں انگوٹھی دیتی ہو جی تسی سانو انگوٹھی دیتی رنگ دیتی بڑی مہربانی، اور جنہیں انگل دیتی جنہیں اتنے رنگ سجے گی وہ جنہیں انگلیں دے ان کا شکریہ نہیں۔ یا اللہ میں کنا نا انجار ہے، یا اللہ تو مینوں معاف کر، آئندہ میں نہیں کراں گا۔ اللہ نے گلاں کرو، پھر اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے رکھو،
اور آپ کر کے دیکھو، روزانہ آدھا گھنٹہ اللہ سے باتیں کرنے کا معمول بناؤ، تنہائی میں آپ ہے اور اللہ ہے، بس اللہ سے باتیں کرو، اپنے دکھڑے سارے سناؤ، اللہ میاں دے میں آج اتھے گیا اور سودا نہیں ملیا، آج میں جاب تے گیا، یا اللہ جاب نہیں ملی، یا اللہ کیڑا قصور ہو گیا میرے تو بڑا شانہ والا ہے، یا اللہ تو اندے کان پھڑ کے سیدھا کر انہوں باس نو ساڈے اللہ کو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس پر قصہ یاد آ گیا مجھے، میں نے ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ بیان کیا تھا کہ دریائے نیل میں انہوں نے خط لکھ کے ڈالا تھا دریائے نیل میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہاں جو صحابی مقرر تھے مصر میں، انہوں نے کہا جی دریائے نیل میں پانی نہیں ہے، اور یہاں لوگ بتاتے ہیں کہ ایک لڑکی جوان خوبصورت زرق برق زیورات سے منزہ کر کے اس کو جب تک دریا میں نہیں ڈالتے، بھینٹ نہیں چڑھاتے، اس وقت تک دریا پانی نہیں چھوڑتا، لہذا یہ رسم جاہلیت ہم کریں کہ نہ کریں، کیونکہ پانی نہیں ہے دریا میں۔ اور آپ کو پتہ مشہور قصہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، کہا کہ ہیں اسلام یہ ظلم برداشت نہیں کرتا، فوراً خط لکھا کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں بھائی، کہتے ایسے سوچی آج تک، وہ کہتے دریائے نیل نو کی پتہ خط کی ہوتا ہے، اسی کا ان پڑھ چاچے نو خط نہیں لکھتے، انہوں کی پتہ ای میل کی ہوتی، دفعہ کرو چاچے نو، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن ان کی نظر اللہ پہ ہے کہ اللہ کے سامنے تو دریائے نیل زندہ ہے نا، کہ عمر کی طرف سے اللہ کے بندے عمر کی طرف سے یہ دریائے نیل کے نام کیا کہا، اے نیل پکار، اے نیل اگر تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کی وجہ سے پانی دیتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو میرے اللہ واحد قہار کی طاقت اور قدرت سے چلتا ہے، اس کے حکم سے چلتا ہے، تو اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ انسانوں کے لیے جاری ہو جا۔ کہا یہ خط بھیج دیا، کہا کہ خط ڈال دو دریائے نیل میں، خط ڈال دی۔ کہتے جس جگہ پہ خط گرا ہے نا، آج بھی لوگ بتاتے ہیں جس جگہ خط گرا وہاں اللہ نے ایک چشمہ قدرتی پھوٹ دیا، چشمہ نکل آیا وہاں، وہ سال کے پورے 12 مہینے وہ چشمہ چلتا پھوٹتا رہتا ہے، دریا کے باقی حصوں میں کبھی پانی کم ہو جاتا ہے لیکن وہاں چشمہ ابلتا رہتا ہے، وہاں پانی کبھی کم نہیں ہوتا جہاں خط گرا تھا، اور آج تک پھر طغیانی نہیں آئی دریائے نیل کے اندر، آج تک اس کے اندر پانی کم نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے خط لکھا، دریائے نیل کو خط لکھا، کیوں کہ حضرت عمر کی نظر خدا پہ تھی، دریا پہ نہیں تھی، ان کو پتہ دریا کی کیا حیثیت ہے، حکم تو خدا کے چلتے ہیں، لہٰذا ہم جو خدا کا واحد قہار پر نظر رکھ کے خط بھیجیں گے وہ خود ہی چلائے گا۔ یہ میں نے قصہ بیان کیا، کراچی کی بات ہے، تو ایک خاتون نے مجھے فون کیا 1-1.5 ہفتے کے بعد، کہا جی آپ نے وہ قصہ بیان کیا تھا تو میرے دل میں آیا کہ میں بھی اللہ میاں کو خط لکھتی ہوں، جب خط دریائے نیل کو لکھا تو میں اللہ میاں کو خط لکھتی ہوں، میرا شوہر بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم، بڑا ظلم اٹھاتا ہے، مارتا پیٹتا، خرچہ پانی نہیں، برا حال، میرے ماں باپ بوڑھے کمزور، میں گھر چھوڑ نہیں سکتی، طلاق لے نہیں سکتی، لیکن ظلم کی جو حدیں پار کر گیا ہوں۔ میں نے خط لکھا اللہ میاں کو، اللہ میاں تیری بندی بڑی مظلوم ہے، بڑی دکھی آ رہی ہے، اللہ میاں آپ اپنی بندی پر رحم کریں، آپ تو سارے نظارے دیکھ رہے ہیں، ظالم کو ظلم دیکھ رہے ہیں۔ میں نے خط میں ساری داستان لکھی، لپیٹا اور لفافے میں لکھ دیا، اپنا نام لکھ کیا سمینہ، مظلوم سمینہ کی طرف سے اللہ میاں کے نام، اور ڈاکیے کو کہا کہ یہ خط اللہ میاں کو پہنچا دو، تو ڈاک خانے والے ہنسنے لگے کہ بھائی بی بی ایک کیڑا خط ہے بھائی، کہ جی اللہ میاں، اور جی اللہ میاں کا کیڑا ایڈریس ہے، کہتا بس میں تو آپ کے حوالے کر دیا، آپ تسی جانو تو اللہ میاں جانے، میں نے اللہ کو خط لکھ دیا، کہتا میں کر کے آ گئی۔ اس خاتون نے خود مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ یقین جانیں 3 دن گزرے ہیں، تیسرے دن جب میرا شوہر جاب سے واپس آیا تو وہ شوہر ہی نہیں تھا، وہ شوہر ہی نہیں تھا، اس کا دل بدل گیا، اس کی نگاہیں بدل گئی۔ اب مجھے یقین نہ ہے، میں کہ خواب دیکھ رہی ہوں، تحفے تحائفوں سے تھیلے بھر کے لایا اور محبت سے ہر بچے کو گلے لگایا، مجھے محبت سے تحفہ پیش کیا،
کہا کہ سمینہ بڑا ظلم کیا میں نے آج تک تجھ پہ، آج پتہ نہیں بیٹھا تھا دفتر میں، میرے دل میں ساری وہ ظلم کی داستان میرے سامنے فلم کی طرح دوڑی ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تجھے میں بیاہ کے اپنے گھر پہ لایا، ایک گھر کی چار دیواری میں تو نے آ کے اپنے رشتے سارے چھوڑ دیے، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، اور یا ظلم کی بھٹی میں تو پس رہی ہے لیکن اف نہیں کرتی ہے۔ آج میرا دل کلیجہ پھٹنے لگا، میں جاب سے گھنٹہ پہلے چھٹی لے کے آیا اور یہ تحفے آج تیرے پاس لایا ہوں۔ کہا کہ میرے پیروں میں بیٹھ کے میرے پیر پکڑ کے پیر چومنے لگا، کہا کہ بی بی آج سب مجھے معاف کر دے، آئندہ میں تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کروں گا، میں تجھ سے محبت و عزت کا رشتہ قائم رکھوں گا۔ کہتے آج ایک ہفتہ ہو گیا، وہ دن اور آج کا دن ہے، وہ شور ہی نہیں رہا۔ اس ظالم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا رحیم اور جب وہ رحم دل بنا دیا ہے کہ عقل حیران۔ کہا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ خط اللہ کو پہنچ گیا، اللہ کو خط پہنچ گیا، میں نے اللہ کو خط لکھا تھا، 3 دن کے بعد اللہ کو خط پہنچ گیا۔ میرے دوستو بزرگوں کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ اللہ میاں تو ہر وقت ہمارا خط وصول کرنے کو تیار ہے، ہمارا پیغام سننے کو ہر وقت تیار ہے، اس کو کوئی رابطہ تو کرے، تنہائی میں بیٹھ کے اس سے باتیں تو کر کے دیکھے۔ اس سے باتیں کرنے کا ٹائم نہیں، ہر ایک سے باتیں کرنے کا ٹائم، ہر ایک کو ٹیکسٹ میسیج کرنے کا ٹائم، سب کچھ دیکھنے کا ٹائم، اس کو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں۔ لیکن کر کے تو دیکھو، آدھا گھنٹہ روزانہ اللہ کو دے دو، اللہ میاں آدھا گھنٹہ 24 گھنٹوں میں آپ کا ہے، آدھا گھنٹہ بس صرف میں ہوں گا اور آپ ہوگا، آپ سے باتیں کریں گے بس۔ بچپن سے لے کے اب تک کی ساری داستان اللہ کو سناؤ، باتیں کرو، یا اللہ میں ایسا تھا، میں نے یہ گناہ کی، یا اللہ تو نے مجھ پہ پردہ ڈال کے رکھا، تو نے بچا کے رکھا، دنیا کو پتہ نہیں چلا کہ میں کیسے کیسی حرکتیں کرتا ہوں، یا اللہ تو نے ستاری کا پردہ تان رکھا ہے، میں اپنے عیب جو پردہ چاک کرنے کو تیار ہوں لیکن آپ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یا اللہ آپ کیسے عجیب شان والے، اللہ میں آپ کیسی محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ باتیں کرو، آپ دیکھیں گے، آپ چند دن میں محسوس کریں گے اللہ میاں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اللہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ تو کہا کہ میں بندے کے ساتھ ہوں، لیکن ہم اللہ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اللہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، لیکن جب اللہ سے باتیں کریں گے، یہ ان سے محبت کا رشتہ قائم ہو جائے گا تو خود محسوس کریں گے کہ ہم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے ساتھ ہیں۔ نابینا کھڑا ہو نا، نابینے کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ تو نبینے کے ساتھ ہیں، نبینا آپ کے ساتھ نہیں، کیونکہ نبینے کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے، اس کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ آج ہم دل کے اندھے ہیں، چونکہ دل کے نابینا ہیں، اس لیے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے وہ ایک خط اس اللہ کی بندی نے لکھا اللہ کو کہ اللہ کے نام خط لکھ دیا، نتیجہ کیا، فیصلہ کیسے ہوا، 3 دن کے بعد وہ انسان ہی بدل گیا، اس کا مطلب ہے کہ خط اللہ کو پہنچ گیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ایک خاتون نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جھگڑا کیا، جب اس کے بوڑھے شوہر نے اس بوڑھی عورت کو طلاق دے دی، نبی کے پاس آ گئی وہ کہ اس نے مجھے طلاق دے دی، یا رسول اللہ طلاق ہو گئی؟ کہا ہو گئی۔ یا رسول اللہ کیسے ہو گئی؟ ساری جوانی اس پہ لٹا دی اور یہ جوانی میں سارے مزے اڑا لیے سے مجھ سے، اب میں بوڑھی فرتوت ہوگی، وہ بوڑھا ہو گیا، نہ میں اس کے کام کی نہ میرے کام کی، اب مجھے طلاق دے رہا، بڑھاپے میں جاؤں گی کہاں؟ کس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی؟ میرے تو ماں باپ بھی خاک ہو چکے ہیں، مجھ تو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں، اب بڑھاپے میں شوہر مجھے طلاق دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے طلاق ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ایسا ظالم نہیں ہو سکتا۔ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، وہی آنا شروع ہو گیا، رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ وہی کیا آئی؟ 28واں پارہ شروع ہوا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، سن لی اللہ نے اس عورت کی بات ہے پیغمبر جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی ہے، اس شوہر کے بارے میں تجھ سے جھگڑ رہی ہے یہ عورت، اس کی بات تیرے اللہ نے سن لی ہے، اے میرے حبیب تو گواہ رہنا، آج کے بعد میں نے اس طلاق کے حکم کو بدل دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس کے اس رونے کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ وہ طلاق کا حکم بھی بدل دیا۔ تو نے تو اے نبی شریعت کا حکم صحیح بتایا تھا، لیکن آج کے بعد شریعت کا یہ حکم بدل گیا، اب حکم یوں نہیں یوں ہوگا جیسے عورت کہہ رہی۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کو ہم نے پہچانا کہاں ہے؟ ہم نے تو اللہ کو فارمل دیا، فارمل پر رسمی ایک تعلق اللہ سے ہے،
یہ لا الہ الا محمد رسول اللہ ہم مسلمان، نہیں نہیں، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اللہ ہے کیا، ہو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ دنیا آپ کے سامنے ہیچ ہو جائے گی۔ یہ اللہ والوں کے سامنے دنیا بادشاہتیں ہیچ کیوں ہو جاتی ہیں؟ آپ نے دیکھی ہوگی تاریخ، بادشاہ تو بادشاہ چھوڑ کے درویش بنے ہیں، لیکن کوئی درویش کبھی بادشاہ نہیں بنا۔ اس نے وہ درویشی میں وہ اللہ اپنا لطف عطا کرتے قربت و عبادت کا، اس کو بادشاہت کی طرف منہ ہی نہیں اٹھاتے۔ لیکن بڑے بڑے بادشاہوں کے جب درویشی کی لذت لگی، فقیری کے مزہ لگا، تو انہوں نے بادشاہ چھوڑ کے فقیری اختیار کر لی، فقیر بن گئے۔ ابراہیم ادم بلک کا کتنا بڑا بادشاہ ہے، لیکن بادشاہ چھوڑ کے فقیر بنا، اور ایسا فقیر بنا کہ آسمانوں سے کھانے اتر رہے ابراہیم ادم، اور وقت کا بڑا تابی۔ تو کہنے کا مقصد ہے دوست بزرگوں، اللہ کو پہچانو۔ جب اللہ کو ہم پہچان لیں گے تو آپ حیران ہو جائیں کہ اللہ یار پل پل کی بات سنتا ہے۔ ہم نے بات کی اور اسے سن لی، قرآن میں خود کہا کہ اس عورت کی ہم نے بات سنی اور حکم ہی بدل دیا۔ اس سے میرے دوست بزرگوں، اللہ کو پہچانو۔ اللہ کو مانتے تو اب ہیں کہ اللہ کو مان لیا، ایمان آ گیا، لیکن اب اللہ کو پہچان بھی تو پیدا کرے۔ عبادت کے ساتھ معرفت، اللہ کی پہچان جب نصیب ہو جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اوہو ہمارا اللہ ہے کیسا، اللہ کی شانی ہے کیا، اس کی رحیمی و کریمی کا عالم کیا ہے۔ پھر انسان کو پتہ چلتا ہے، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے مزے ملتے ہیں۔ جیسے میرے دوستوں بزرگوں، اور پھر یہ جو مہینہ محرم کا مہینہ تو بڑی حرمتوں والا مہینہ، اور اس مہینے کے روزہ، یہ جمعرات کا روزہ جو گزرا، 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، یہ تو وہ روزہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ہے۔ ایک روزہ سال کے برابر روزہ، یہ ایسا روزہ ہے۔ اور وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اس کی پہلی 10 راتیں اتنی عظیم ہے کہ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہماری مسجد کے اندر چند ساتھی اعتکاف میں ہیں، میں خود بھی اعتکاف میں ہوں، بلکہ جو وہ یکم محرم سی راتیں یہیں گزر رہی ہیں، ماشاءاللہ یہیں گزر رہی ہیں۔ رات کو لا الہ کے نعرے لگ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اعتکاف کے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، اور 3 دن کا اعتکاف ہے، 9، 10 اور 11۔ آج مغرب میں ہماری یہ 3 دن کا اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ تو اس اعتکاف کے اندر، راتوں کے اندر کیا لطف ملتا ہے، اللہ اکبر، ان راتوں میں خدا کا نور نظر آتا ہے۔ یہ ہے وہ راستے، یہ اعتکاف حرم اعظم، الحمدللہ ذی الحجہ کے اندر اعتکاف قربان اعظم کیا ہم نے 3 دن کا، قربان اعظم 3 دن کا اعتکاف ہوا، 7، 8 اور 9 ذی الحجہ کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ کی پہچان پیدا ہوتی ہے۔ جو معتکفین آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان و معرفت نصیب فرما دے، اور تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے والے بن جائیں۔ جب اللہ سے باتیں کریں گے تو پھر اللہ کی قربت اور محبت محسوس کریں گے، اس قربت و محبت میں جو لطف ہے، پھر ساری کائنات کے لطف اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد